نصرت آ جائے، فتح آ جائے۔ قرآن حکیم نے اسی لیے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کوئی اور کہنے والا نہیں، مالک کی کائنات ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، کوئی اور کہنے والا نہیں۔ فرمایا جب نصرت آ جائے، فتح آ جائے، لوگ یہاں تک کہ گروہ کے گروہ، یہاں تک کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو جائے، اے میرے نبی آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، میری حمد کرو، میری تعریف کرو، میری تسبیح کرو، میرے یہاں تک فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار بھی کرو۔ اور اللہ پاک نے آگے بھی عجیب اعلان کر دیا، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، قرآن حکیم کہتا ہے اللہ پاک نے آگاہ کر دیا، فرمایا اے میرے نبی، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے دلارے، اے عبد المطلب کے پوتے، حضرت علی مرتضیٰ کے چچا زاد بھائی، یہاں تک کہ امیر حمزہ کے بھتیجے، انہو کان توابا، یہاں تک کہ آپ کو میری طرف لوٹ ان قریب توبہ قبول کرنے والا تمہارا پروردگار ہے۔ پتہ یہ چلا اسلام کو زیادہ فتح ہو، پھر بھی اللہ کی حمد کرنی پڑے گی، نمازیں پڑھنی پڑیں گی، قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، استغفار کرنا پڑے گا۔ انہو کان توابا، اور توبہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ یہ نہیں اسلام میں فوج کی فوج داخل ہو گئی، اب چوڑے ہو جاؤ، اب غرور میں آ جاؤ، اب گھمنڈ میں آ جاؤ، آج دیکھو ہمیں فتح ہو گئی، اسلام کو چار چاند لگ گئے، پورے کفار پر ہم بھاری ہو گئے۔ فرمایا نہیں نہیں، اور جگہ قرآن بڑا عجیب اعلان کرتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا او لوگو میری زمین پر آکڑ کے نہ چلا کرو، الہی طاقت دی، یہاں تک کہ جوانی دی، قوت مدافع دی، کیوں نہ کڑا کروں؟ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تبلغ الجبال طولا، اور فرمایا میرے بندے میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، میری زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، میرے پہاڑوں سے بلند نہیں ہو سکتا، پھر تیرا کرنے کا کیا فائدہ؟ زمین کو نہیں پھاڑ سکتا، پہاڑوں سے بلند ہو نہیں سکتا، اکڑنے کا فائدہ کیا؟ یہی سورہ شریفہ ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، امام الانبیاء بیمار ہیں، 2 ہفتے گزر گئے، بخار کا آرام نہیں آ رہا، سر کا درد شہنشاہ کائنات کا نہیں جا رہا، بڑے علیل ہیں، یہاں تک کہ بے ہوشی بار بار طاری ہو جاتی ہے، ہوش میں آئے، فرمایا اسلم الناس، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قریب تھی، میں نے کہہ دیا کہ نہیں، آپ کا تو صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ امام الانبیاء نے یہاں تک کہ پھر تھوڑا سا ہوش آیا، غشی طاری تھی، خرخراٹ اس قدر تیز تھی، سیدہ فاطمہ فرماتی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں امام الانبیاء بڑے علیل تھے، پھر بھی ذرا ہوش آیا، فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی النہار،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہہ دیا کسی اور کو حکم دیں، میرے ابا جان بیمار ہیں۔ فرمایا کہ کوئی اور اتنا قابل نظر نہیں آتا جسے حکم دوں۔ 17 نمازیں حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر حضور کی زندگی میں، حضور بات سمجھنا، پیچھے کھڑے تھے، ابو بکر امام بنے اور کھڑے کرنے والے آقا خود تھے۔ میں نے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، لوگ بھول جاتے ہیں، وحی کے 3 درجے ہوتے ہیں، ایک قرآن، ایک خواب، اور تیسرا موقع کی مناسبت۔ موقع کی مناسبت یہ یاد رکھنا کہ امام الانبیاء نے ہمیشہ 17 مرتبہ اگر نمازیں پڑھی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی۔ حضرت عبداللہ نبینا صحابی ہے، جب بھی امام الانبیاء جہاد پر جاتے، تبلیغ کے لیے جاتے اور شہروں میں جاتے، اپنے مصلی پر یہاں تک کہ حضرت عبداللہ نبینے کو کھڑے کر کے جاتے اور فرماتے اے عبداللہ میرے بعد بھی میرے مصلی پر کھڑے ہو کر یوں ہی نمازیں پڑھاتے رہنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نبینا صحابی حضور کے مصلی پر کھڑا ہوا ہے مسجد نبوی میں، لیکن حضور موجود نہیں تھے، آپ گئے ہوئے تھے تبلیغ کے لیے یا جنگ کے لیے گئے ہوئے تھے یا اور کسی شہر میں گئے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق کو آرڈر ملا، امام الانبیاء نے آپ کو امامت کرنے کی اجازت دی ہے، کھڑے ہو جائیں مصلی پر۔ مکبر تکبیر پڑھ رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء آ گئے، ایک کندھے پر ہاتھ حضرت علی مرتضیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ایک ہاتھ حضرت عبداللہ بن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، یا عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، یہاں تک کہ ایک صحابی کا نام حضرت عبداللہ تھا، دوسرا حضرت علی مرتضیٰ تھے، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے حجرے سے اس طریقے سے آئے، قدم مبارک زمین پر نہیں جمتا تھا، گھسیٹتے ہوئے اسی حالت میں مسجد میں آئے۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں مصلی سے ہٹنے لگا، آقا نے منع کر دیا، نہیں نہیں اے ابو بکر آپ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو اکٹھا کیا، 3 دن گزر گئے، صحابہ کرام بے ہوش ہیں، کئی لوگ عبادات چھوڑ کر بیٹھ گئے، بے ہوشی کی حالت ہے، صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، سب سے بڑا خطبہ ابو بکر صدیق نے یہ دیا، وہ اللہ کے نبی تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہ اللہ کے نبی تھے، آئے چلے گئے، کیا تم عبادت چھوڑ بیٹھو گے؟ اگر تم نے عبادت چھوڑ دی میں یوں سمجھوں گا یہاں تک کہ تم عبادت امام الانبیاء کی کیا کرتے تھے، اگر تم نے عبادت کی الحی القیوم میں سمجھوں گا اللہ زندہ ہے، اللہ حی ہے، اللہ کی ذات زندہ ہے، تم اس کی پوجا پاٹ کر رہے ہو۔ امام الانبیاء کے وفات کے بعد سرکار کا چہرہ چوما ہے، چادر انور ہٹا کر روئے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام کو اکٹھا کیا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاملات بڑے بڑے پیش آئے. یہ مالی جو معاملہ ہوا کرتا ہے، چلو عبادات کے معاملے میں پھر بھی آدمی عبادت کر گزرتا ہے، بات آتی ہے زکوٰۃ کی، دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امام الانبیاء کے بعد خلیفۃ المسلمین بنے، کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر صدیق کو بڑا سخت اعلان کرنا پڑا. فرمایا اگر تم نے زکوٰۃ نہ دی، جو امام الانبیاء کی زندگی میں بکری کا ایک بچہ دیا کرتا تھا، میں وہ بھی وصول کر کے رہوں گا. اگر نہیں دے گا یہاں تک کہ میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. دو سال گزر گئے، کتابوں میں آتا ہے 2 سال 1 ماہ چند دن گزرے. ابو بکر صدیق اب بیمار ہو رہے ہیں، سر کا درد ہوا، شدید بخار ہوا. یاد رکھنا کافی سارے معاملات ایسے ہیں، یہاں تک کہ امام الانبیاء 2 ہفتے علیل رہے. ابو بکر صدیق کے بھی بارے میں آتا ہے آپ بھی 2 ہفتے علیل رہے. بیماری بھی کوئی اور نہیں، جو سرکار کو بیماری تھی، سر کا درد تھا، یہاں تک کہ بخار تھا. ابو بکر صدیق کو بھی سر کا درد ہوا اور بخار ہوا، اور یہاں تک کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے اے میری عائشہ، جو خیبر کے مقام پر جو امام الانبیاء کو زہر دیا گیا تھا، مجھے زہر دے دیا گیا تھا، آج اس کے اثرات میں بھی محسوس کر رہا ہوں. خیبر کے موقع پر سرکار کو بھی زہر دیا گیا تھا، زہر آلودہ کھانا تھا، سرکار نے کھا لیا تھا، ابو بکر صدیق نے بھی کھا لیا تھا. رگ ابر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے ختم ہونے لگی، جس کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچنے لگا. اور یہ معمولی بات نہیں، امام الانبیاء کی وفات کے موقع پر بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کی وفات کے قریب بھی سیدہ عائشہ صدیقہ موجود تھی. کچھ معاملات ایسے ہوئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ابا جان کے لیے نیا کفن منگوا لیا. دیکھا ہے ابو بکر صدیق نے، یہ کیا ہے؟ کفن ہے ابا جان، آپ بڑے سخت علیل ہیں، نہ جانے کب ضرورت پڑ جائے، یہ کفن میں نے آپ کے لیے منگوایا. کہنے لگے نہیں نہیں بیٹی ہی کسی بیوہ کو دے دو، کسی غریب کو دے دو، اس کے کام آ جائے گا. کوئی اپنا دوپٹہ بنا لے گی، کوئی اپنا یہاں تک کہ سوٹ بنا لے گی. یہاں اللہ کے یہاں نیا کفن نہیں دیکھا جاتا، مالکی کائنات کے یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں. ابا جان اب تو منگوا لیا. آج بھی صبح اپنا بیان سن رہا تھا کافی عرصہ قبل کا، میرے پاس کہیں سے آیا کفن، بابا جان امام بخش صاحب کو میں نے دیا، وہ بیمار تھے، کہ یہ آپ لے لیں، چلو آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. کفن بھی بڑا ہے، بھاری جان کے لیے، آپ کی جان بھاری ہے. مجھے چند دن بعد اطلاع ملی کہ امام بخش صاحب نے یہاں تک کہ وہ کفن جو ہے قبرستان میں پھینکوا دیا. کسی عورت نے آ کر بتایا کہ اگر گھر میں کفن رکھو کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے. میں نے کہا یہ جو کفن دکانوں پر بیچتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوتے، ان کا تو کوئی نہیں مرتا. اب بھائی جس کا ٹائم آتا ہے وہی جاتا ہے. عقائد ایسی باتیں جلدی مانتے ہیں، عادت بنی ہوئی ہے. ایک جگہ عورت انتقال کر گئی، غلام عباس کی بھابھی تھی اور منظور حسین کی بیگم تھی.
جنازہ بھی میں نے پڑھایا، قرآن خوانی پر بھی بیان کیا۔ ان کے بعد کہنے لگے کہ قاری صاحب عصر کے بعد یہی گھر آ کے دعا کرنی ہے، ختم پڑھنا ہے، پھر کھانا یہی کھا کر جانا ہے، ساتھ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ 2 روٹیاں اور سالن، کبھی کبھی آدھی روٹی اور بھی مانگ لیتا تھا، 2.5 روٹیاں ہو جاتی، آدھی کہتا تھا روٹی پوری آ جاتی تھی، 3 کھا کر آ گیا۔ 2-3 دن گزرے، چوتھے دن مجھے غلام عباس کہنے لگا قاری صاحب گالے سدھی کنی پوری آنکھوں تا دے دیسوں پر روٹی ہکو دیسوں ڈوجھی کیا نہ دیسوں۔ میں کہ یار کہیں گال ہے، آج بس قاری صاحب کو کھل پیا۔ میں کہ دال اچ کالا کچھ ضرور ہے، لہذا ان کو پوچھا ولدے جی، میں پوچھا یار غلام عباس دس تو صحیح کہیں گال ہے۔ وہ آدھی مولوی کو سالن جتنا مرضی کھواؤ، روٹی ہے کھوائے، اگر دوجھی روٹی کھوائی نہ کھاری تو کوئی بیا مر ویسی۔ میں کہ صدقے نہ بنائی دے، مولوی دی روٹی کھٹا گئی ہے، ایڈی تو چنگی ہے۔ کہتی ہے کہ دوسرے ایسی باتیں بڑی جلدی مانتے ہو، نماز کی پرواہ نہ ہو، رزق میں تنگی ہو نا، کوئی پیر کو لی ونو سارے ٹھگ بیٹھے دے، 20,000 روپے لگتی، تیرا چلا تھی فلانے نے بندش کر رکھی ہو، فلانے نے تویز کر رکھے ول کاروبار چلسی۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے کہ منافع کما سویرے سویرے، فجر کی نماز رزق کے لیے بہترین ہے، اٹھتا ہے 11 بجے، رزق کہاں سے ملے گا؟ آپ احباب جانتے ہیں میڈیسن کی مارکیٹ میں دکانیں تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کھلتی ہیں۔ ایک بزرگ میڈیسن مارکیٹ میں سب سے زیادہ کام بھی اسی کا ہوتا تھا، فجر کی نماز کے بعد دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہنے لگا آج بھی جو مجھے بخت ہے نا وہ فجر کی نماز کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے ہے، پوری مارکیٹ میں سب سے زیادہ میرا کام۔ اب بھائی مارکیٹ تو 11:30 بجے کھلتی ہے، آپ نماز پڑھ کے کھول کر بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میرا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ سرکار کا فرمان اٹل ہے، ورنہ میں برباد ہو سکتا ہوں۔ اب بتاؤ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کے لیے کفن خریدا تھا، پیش بھی کیا، انکاری بھی کی۔ چودھری یوسف صاحب بیٹھے ہیں، بھائی عثمان بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، چلو میرا بیٹا طیب یا حسین علی بھی کفن لے کر آ جائے، یا چودھری صاحب کے بچے لے کر آ جائیں، عثمان۔ بات یہی ہوگی کہ دیکھو جی یہ مارنا چاہتا ہے، ان کو میں زندہ چنگا نہیں لگتا، ایڈی تے کو جلتی ہے کہ ان دا کفن ہونے کو منگا کے دے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کفن تو خرید لیا، کہنے لگی اب تو میں نے خرید لیا، اب میں کسی اور کو دینا نہیں چاہتی، آپ یہی پہن کر جانا۔ ابو بکر صدیق رونے لگے اور کہنے لگے ازواج محترمات کو اکٹھا کرو، ام سلمہ آئے، ام حبیبہ آئے، حضرت میمونہ آئے، حضرت زینب آئے، تم بھی امام الانبیاء کی گھر والی ہو۔ جب ساری اکٹھی ہو گئی جو حیات تھی سب کو بلا کر ابو بکر صدیق نے کہا کہ میری بیٹی امام الانبیاء کی زوجہ ساری کائنات کی مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کی امی جان مجھے کہتی ہے یہاں تک کہ نیا کفن پہن کے جاؤ، میں قیامت کے دن امام الانبیاء کے آگے شرمندہ ہو جاؤں گا، یہاں تک کہ تم بتاؤ امام الانبیاء کا کفن کیسا تھا۔ اگر امام الانبیاء نے پوچھ لیا نیا کفن پہن کر آئے ہو میں کیا جواب دوں گا؟ ازواج محترمات کی بھی چیخ نکل گئی اور بتایا ہے، کہنے لگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کپڑوں میں، جس لباس میں، جس کفن میں امام الانبیاء کو یہاں تک کہ رکھا گیا، مدفن کیا گیا، اس کفن کو 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ پیوند کہتے ہیں چیتھڑے کپڑے اور لگے ہوئے تھے، ان کو سی کر مکمل کیا ہوا تھا۔
اگر نیا کفن پہن لیا امام الانبیاء کو کیا جواب دوں گا؟ نہیں پہنتا، جو میرا کفن ہے پرانا سا ہے، بسیدہ سا ہے، اسی کو دھو کر یہی استعمال کر لینا بس۔ میں اپنے محبوب کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ آج 20 جمادی الثانی ہے، 22 جمادی الثانی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہی گھر میں علیل ہیں، اور ایک وصیت کی، فرمایا کہ مجھے امام الانبیاء کے روضے پر لے جانا کہ آپ کا ابو بکر صدیق آیا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مدفن کرنا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آپ کی وفات ہو گئی، جنازہ ہوا، جنازہ امام الانبیاء کے روضے کے باہر رکھ دیا کہ آقا ابو بکر صدیق ہے۔ کتابوں میں آتا ہے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ مالک کی کائنات بھی مہربان ہے نا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بتا دوں جو بڑی ٹاپ کی ہے، کام کی ہے۔ اما عائشہ نے اعلان بھی کر دیا لوگوں کے سامنے کہ میرے ابا جان انشاءاللہ ہر حالت میں حضور کے ساتھ ہی مدفن ہوں گے، یعنی کہ بھئی اسی کمرے میں، ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ اکٹھی وفات ہوئی ہے، بھئی حجرے میں، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کہہ دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضور کی زندگی میں نے خواب دیکھا، ایک چاند اترا میری گود میں آ لیٹا، دوسرا چاند اترا میری گود میں آ لیٹا، تیسرا چاند اترا میری گود میں آ لیٹا۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے عائشہ، خواب ایک صورت میں بتاؤں گا، ایک شرط میں بتاؤں گا، میری زندگی میں خواب کے بارے میں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں۔ فرمایا یہاں تک کہ گود سے مراد تیرا حجرہ ہے، یہاں تک کہ چاند سے مراد پہلا چاند میں ہوں، امام الانبیاء کا مزار تیرے حجرے میں بنے گا، دوسرا چاند ابو بکر صدیق تیرے والد گرامی کا مزار بنے گا، تیسرا چاند یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تیرے حجرے میں بنے گا۔ اسی لیے دروازہ خود بخود کھلا۔ اما عائشہ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق میرے والد کی وصیت بھی پوری ہوئی کہ جب تک محبوب کی طرف سے کوئی پیغام نہ آئے تو اندر نہ لے جانا، جنت البقیع میں لے جانا۔ اور اما عائشہ نے اعلان کر دیا کہ میرے ابا جان ہر حالت میں یہاں پر مدفن ہوں گے۔ جب مدفن ہو گئے پھر آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں مجھے خواب کی تعبیر بتا دی تھی، آج میرے ابا جان آ گئے ہیں۔ اور حضرت عمر نے بھی جگہ مانگی ہے، خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد اما عائشہ صدیقہ کے پاس پیغام بھیجا کیا مجھے بھی مدفن کی اجازت ہے؟ ان کو بھی اجازت دی گئی، ان کو بھی یہاں تک کہ مدفن کیا گیا۔ آخری بات ایک اور بھی کر دوں، سن 1992 میں حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب کا بیان خیر المدارس میں سامنے بیٹھ کر سن رہا تھا۔ یہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی کے صاحبزادے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اور خاص طور پر پرچیوں کے سوالوں کے جواب بھی دیا کرتے تھے۔ پرچی آ گئی کہ مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب ہمیں ایک بات کا جواب دے، آج بزرگوں کے گنبد بناتے ہیں، چار دیواری کر کے کمرہ بناتے ہیں، آپ ہم پر اعتراض کرتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو کمرہ بنا ہوا ہے۔ چلو یہ اور بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے خوبصورت بنایا گیا،
سبز رنگ بھی بعد میں ہوا، یہ کافی سارے، یہ تو کتابوں میں پڑھو گے تو جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس سے پلے باندھنا۔ میں اپنی بات کروں، میں اس چیز کا قائل ہوں، دین متین کی روشنی میں کہتا ہوں کہ میری قبر کچی ہونی چاہیے، اور دین متین کے طور پر کہنا چاہتا ہوں، میرے سرکار نے فرمایا کہ مومن کی قبر جلد سے جلد نشان بھی لوگوں کو نظر نہ آئے۔ میرا بھی اپنا عقیدہ یہ ہے۔ اب بات جو کر رہا ہوں مزاروں کی بات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو مزار ہے نا۔ مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب نے جو دلیل دی، یاد رکھنا، علم ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ آپ کمرہ بناتے ہو، حضور کا کمرہ پہلے سے اللہ نے بنا دیا تھا۔ اما عائشہ کا حجرہ ہے، پہلے سے گھر ہے، پہلے سے چار دیواری ہے، پہلے سے چھت ہے، اللہ کو یہی منظور تھا۔ ابو بکر صدیق نے یہی تو بتایا کہ نبی، امام الانبیاء نے فرمایا نبی جہاں پر انتقال کرتا ہے اسے وہیں مدفن کیا جاتا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کے حجرے میں یہاں تک کہ مدفن ہوئے، اس لیے کہ آپ کی وفات وہاں پر ہوئی۔ اتنے بڑے عالم کی بات کو رد نہ کیا کرو۔ آپ کو اتنا بڑا علمی نقطہ مل چکا ہے کہ حضور کا کمرہ پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اب دیکھو، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علم والے تھے۔ ان کے بارے میں پہلے تو ایک شخص ڈاکٹر عبد الجبار صاحب نے ایک بات کی ہے۔ کہنے لگے، ان کی عمر تقریباً 70 کے قریب ہے، ڈاکٹر عبد الجبار صاحب نے بات کر دی ہے۔ کہنے لگے کہ حکیم حبیب بڑے بڑے خطیب دیکھے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن جو قرآن سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے کوئی پڑھ ہی نہیں سکا۔ ویسا قرآن کہتے میں نے سنا بھی نہیں۔ اور اگلی بات کروں، کٹر وہ بریلوی ہے، لیکن شاہ جی کے بارے میں کہتے سید بادشاہ ہے۔ شاہ جی کے بارے میں بتاؤں، احمد سعید کاظمی شاہ صاحب، مظہر سعید کاظمی شاہ صاحب، بڑے بڑے لوگ شاہ جی کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ قاری محمد حنیف ملتانی بھی کہا کرتے تھے، حالانکہ قاری محمد حنیف ملتانی ایک عام نہیں تھا، کسی کو اتنا آسانی سے ماننے والا نہیں تھا، لیکن شاہ جی کے بارے میں وہ بھی کہتا تھا کہ ایسا شخص بھنگی آیا ہے، کہنے لگا تو بھی اللہ کا بندہ، میں بھی بندہ، میرے ساتھ کھانا کھا لے، کیا ایمان ہوگا؟ بھنگی کہنے لگا شاہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سید بادشاہ، میں بھنگی؟ پھر ٹھہرو، سارے گھر والوں کو لے کر آیا، غسل کرا کے لے کر آیا، کہنے لگا شاہ جی پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلاؤ۔ انڈیا کی بات، شاہ جی نے بھی ایک بڑا عجیب جملہ کہا۔ ان سے پوچھا گیا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درجہ زیادہ ہے یا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا درجہ زیادہ ہے؟ سب کہہ دو سبحان اللہ۔ علم ہوتا ہے۔ پہلے کہنے لگے اور بھائی میرے پاس ترازو تو ہے نہیں جو لوگوں کا وزن کرتا پھروں کہ اما عائشہ صدیقہ کا درجہ زیادہ ہے یا خدیجۃ الکبریٰ کا درجہ زیادہ ہے۔ یوں کہہ کر کہنے لگے ہاں اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے، جب خدیجۃ الکبریٰ کا سرکار کے ساتھ نکاح ہوا ان کا نام محمد ابن عبداللہ تھا۔ کیا تھا؟ نکاح کے دوران والد گراں امام الانبیاء کے یہاں تک کہ نکاح جب ہوا خدیجۃ الکبریٰ کا محمد ابن عبداللہ سے ہوا۔ درجہ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں جب امی عائشہ صدیقہ سے نکاح ہوا تو اس ٹائم آپ محمد رسول اللہ تھے۔ یہ علم ہے۔ شاہ جی ایسے کاموں میں بہت آگے تھے، بہت آگے تھے۔ اللہ عز و جل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر اور بڑے بڑے بزرگوں کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نمازی بنائے، قرآن حکیم کا شدائی بنائے۔ انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعے میں کوئی اور عنوان ہوگا، جن احباب نے سنتے پڑھنا وما علینا الا البلاغ المبین۔